आजेब पर 22। आजेब किस्त नंबर 22। इधर तो इन लोगों पर यह बीत रही थी और उधर शाह जी और इनके साथी मजे ले रहे थे। शाह जी ने शमशीरा बेगम और कौसर जहां को भी बाहर निकाल दिया था, जबकि इकराम सख्ती के आलम में खड़ा हुआ था। सब कुछ इसने अपनी आंखों से देखा था। अब इतना नासमझ नहीं रहा था कि इस वाक़े के पस मंजर पर गौर न कर सके। राजा शराफत अली को भी पहचान लिया गया था। शाह जी कुछ देर तक दरवाजे को देखते रहे, फिर उन्होंने नजरें घुमाकर इकराम को देखा, आगे बढ़े और इसका सर अपने सीने से लगा लिया। ऐसे क्यों खड़ा है पुत्र? क्या सोच रहा है? कोई गलती तो नहीं होगी हमसे? नहीं शाह जी, इकराम ने मध्यम लहजे में कहा। तो फिर इतना अफसुर्दा क्यों नजर आ रहा है? क्या सोच रहा अपने दिल में? कई नन्नों की बेइज्जती से तो बुरा नहीं मान गया? नहीं शाह जी, तो हंस बोल खुशी से कह के लगा। हमारे लिए तो तूने खुशियाँ खुशियाँ पैदा कर दी हैं। क्या मार लगाई है, कसम अल्लाह की जी खुश करके रख दिया है। अरे भूतनी जना कौन था, जानता है तू इसे? वही राजा शराफत अली, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। हाँ हाँ, नाम तो सुना हुआ लग रहा है। देखो यादाश्त कैसी ख़राब होती जा रही है। अच्छा अब चलो, अब भला इन भूतनी वालों को इतनी हिम्मत कहाँ के वो यहाँ तक आए। आ जाओ, शाह जी ने कहा और अंदर चल पड़े। मैं तो अम्मा और नन्नों के बारे में सोच रहा था। बेटा, जहाँ का खमीर है वहीं खुश रहता है। वो है ही बाला खाने की मिट्टी, हीरा मंडी की तख्लीक। तू सोच, उन्होंने बचपन से अब तक का वक्त वहीं गुजारा है। वहाँ के आदाब कैसे भूल सकती हैं? पता नहीं मेरी माँ कैसी होगी। ये आखिरी जुमले शाह जी ने इंतहाई मध्यम सरगोशी के अंदाज में कहे थे, जो किसी की समझ में नहीं आ सके थे। अंदर पहुंचकर शाह जी ने कहा, वो लोग बहुत बुरे हैं। 1000 मना किया तूने भी, मैंने भी और सबने, मगर बाज नहीं आए। वहीं की रहने वाली हैं, वहीं रह सकती हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस सिलसिले में कौन सी ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे कम अज़ कम अम्मा का दिल वहाँ से फिर सके। मेरी मुराद बाजी से है, वो किसी बात से मजबूर है। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं शाह जी, कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। शाह जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, नहीं नूरशाह, मेरा ख्याल है कुछ दिन तक इकराम को यहाँ छोड़ देना मुनासिब नहीं होगा। वो कुतिया का पिल्ला हमारे पीछे कोई कार्रवाई ना करे। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इकराम ने मर्दानगी से कहा, हाँ ये तो हम जानते हैं। अच्छा खैर, तुम्हें काम करो नूरशाह, तुम यहीं रह जाओ, कुछ दिन तक यहाँ रहो। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि इकराम का ताल्लुक वहाँ से ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। हमारा क्या है, जब दिल चाहेगा देखने को आ जाया करेंगे। और शहजादे, तू भी हमारी बात मान ले, अब उस बाजार से अपना ताल्लुक ख़त्म कर दे। तेरी बाजी के दिल में तेरी मोहब्बत होगी तो सोचेगी इस बारे में। और देख, वैसे तो हम इन्हें चुटिया से पकड़कर घसीट कर ला सकते हैं, मगर ये कोई बात ना हुई। जब आदमी के दिल में खुद अपना मुकाम पैदा ना हो तो उसे कहीं भी ले जाकर रख लो, रहेगा वही का वही। हम तो ये कह रहे हैं कि बस तू हीरा मंडी का आना जाना छोड़ दे। कौसर जहाँ अगर वाकई माँ है जैसा कि जाहिर करती है, तो इसके दिल में तड़प उठेगी तेरी, और फिर देखेंगे वो क्या करती है। ठीक है, जैसा आपका हुक्म शाह जी। एक काम और कर लेते हैं, वो ये कि एक एक आदमी की एक एक दिन की ड्यूटी होगी और ये ड्यूटी बदलती रहेगी। आपका जैसा हुक्म। ठीक है। और हाँ नूरशाह, अब तुम बाकायदा इसकी वर्जिश का भी इंतज़ाम कर दो। ठीक है शाह जी, जैसा आपका हुक्म। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ शाह जी, इकराम ने कहा। हाँ बोल। मैं तस्लीम के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, इसका क्या मसला है? शाह जी, मैं इसे अम्मा और नन्नों के रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। लानत है, जो कभी ऐसा सोचा भी हो, मर जाएं जो इसे इन रास्तों पर चलाएं। लेकिन बेटे एक बात कहूँ तुझसे। हाँ शाह जी। नन्ही सी जान को माँ की गोद से अलग करना अच्छा नहीं होगा। हम इसके लिए हज़ारों नौकरानियाँ रख दें जो इसकी परवरिश करें, मगर माँ की आगोश कहीं नहीं मिलती। वैसे कौसर जहाँ की बात समझ में नहीं आती, 1000 बहाने करती रहती है। लेकिन अभी मेरे ख्याल में तस्नीम को इनकी गोद में पलने दो। मेरी बात सुनो, जिस दिन इसने अपने मुंह से बिस्मिल्लाह कह दिया, बस समझ लो कि हमारी हो गई। कोई भी माँ का लाल इसे अपने कोठे पर नहीं रख सकता। हम ये कह रहे हैं, समझे? फिलहाल तुम इसे माँ के पास रहने दो, वरना कहीं इसे कोई नुकसान ना पहुँच जाए। इकराम ने तड़प कर कहा, नहीं शाह जी, मेरा भी ये मकसद नहीं है। तो फिक्र मत कर, हम है ना। ठीक है, तो फिर अब ये बात तय हुई कि अब तो हीरा मंडी नहीं आएगा, और अगर बाजी यहाँ आ गई तो आ जाए, वो बात की बात है। मुझे उसके साथ क्या सलूक करना होगा? सख्ती का सलूक, मजबूरी है। अगर वो यहाँ आना चाहे तो कौन इसे रोकता है? इज्जत से रहेगी, लोग आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे कहाँ से आई थी। यह हमारी अपनी होगी, तेरी माँ होगी, हम लोग भी इसकी इज्जत करेंगे, मगर इज्जत का मतलब इसकी समझ में आए तब की बात है ना। ठीक है, इसकी मजबूरी मेरी समझ में भी नहीं आई। बस अब तू भूल जा, अपना काम जारी रख, पढ़ लिख ऐश कर।
اپنے یار دوست جو بھی ہوں انہیں یہاں لا، کھانا کھلا، باتیں کر، جو تیرا جی چاہے کر، یہاں تجھے پوری آزادی ہے، کیا سمجھا؟ جی شاہ جی، جیسا آپ کا حکم، اکرام نے جواب دیا۔ شاہ جی غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، کس سوچ میں ڈوب گئے تم اکرام؟ باجی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ پتہ نہیں اس سے کیا مجبوری ہے، ایک تجربہ ہمارا بھی ہے شہزادے۔ کیا شاہ جی؟ ہے کسی دکھ کی ماری، تھوڑی بہت شرافت ہے اس کے اندر، ہم نے اندازہ لگایا ہے، مگر بات وہی ہے جو ہم کہنا نہیں چاہتے۔ کیا شاہ جی؟ اکرام نے کہا، اس نے پرورش تو شمشیرہ بیگم کے کوٹھے پر پائی ہے، اپنی مشکل بتا دے تو ہو سکتا ہے ہم اس کی مدد کر سکیں۔ اکرام کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ شمشیرہ بیگم زمانے کی کنجوس، کوئی بھی ان سے خوش نہیں رہتا تھا، پائی پائی کو دانتوں سے پکڑتی تھی۔ حالانکہ زندگی بھر کمایا تھا، لٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، بس کوٹھے پر جو کچھ خرچ ہو جاتا وہ تو کاروباری مد میں ہوتا تھا۔ حاجو، غلام شاہ اور دوسرے تمام سازندے بس اتنا ہی حاصل کر پاتے جتنا مقرر تھا۔ ہاں کسی منچلے نے اگر کچھ مہربانی تو کر دی، لیکن شمشیرہ بیگم اتنی گھاگ تھی کہ بات آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ سب کے ساتھ سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے، کس طرح شمشیرہ بیگم پر چھری پھیرے، جس کا بھی داؤ لگ جائے وہ چوکتا نہیں تھا۔ حاجو اس دن کہیں سے گزر رہا تھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک رنگے سیار کو دیکھا، بہرحال رک گیا۔ لمبے لمبے بال بکھرائے، کالی کفنی پہنے بیٹھا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھی۔ حاجی برا سا منہ بنائے آگے سے گزرا تو فقیر نے ایک زوردار آواز لگائی، رک جا، آگے مت بڑھ، موت تیرا انتظار کرے گی، واپس چلا، الٹے پاؤں واپس چلا۔ حاجی نے ادھر دیکھا، کوئی آس پاس تو تھا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ فقیر کے سامنے جا کھڑا ہوا، ہاں بولو، 5 روپے کی صدقہ، ورنہ آگے تباہی کھڑی ہے۔ پہنچے ہوئے معلوم ہوتے ہو، کون پہنچا ہوا اور کون نہیں یہ بات اوپر والا جانتا ہے، تجھ سے جو کہہ رہا ہوں وہ کر۔ یار ایک بات کہیں تجھ سے، ڈرامہ تو اچھا کر رہا ہے اور ہم تجھ سے بڑے ڈرامہ باز ہیں، میری جیب کٹ گئی سمجھے، اور اس وقت ایک پیسہ بھی نہیں میرے پاس۔ کس نے کاٹی تمہاری جیب؟ بس تمہارے ہی جیسے کسی پہنچے ہوئے نے۔ گستاخی کر رہا ہے، زندگی سے اکتا گیا ہے۔ بابا اگر کھوپڑی میں گودا ہے تو کام کی بات کر، میں تیرے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں اور ایسا کام کر سکتا ہوں جسے تو یاد رکھے گا۔ فقیر نے آنکھیں کھولی، اسے دیکھا اور بولا، ہاں بول، کیا بات ہے؟ میں ایک بائی جی کا سازندہ ہوں، بائی جی بڑی کنجوس اور لالچی ہیں، ان سے ایک سودے بازی کرنی ہے، خاصی رقم ہاتھ لگ جائے گی، آدھی بانٹ لیں گے۔ سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہے بچہ؟ ہاں، مگر تم بھی دھوکہ نہیں دو گے؟ ٹھیک ہے بابا، مکھن شاہ کبھی دھوکے بازی نہیں کرتا۔ بس تو پھر سمجھ لے کہ میرا اور تیرا معاہدہ پکا ہے۔ کہاں رہتا ہے تو؟ یہی پیچھے جھونپڑی ہے، وہ جو ادھر سامنے درخت نظر آ رہا ہے اس کے پاس۔ ٹھیک ہے، اب تو ذرا تفصیل سے سن لے۔ ان بائی جی کا نام شمشیرہ بیگم ہے، 3 بیٹیاں ہیں ان کی، غالہ، شبانہ اور کوثر جہاں۔ ہیرا منڈی میں کوٹھا ہے۔ کوثر جہاں کے 2 بچے ہیں، بڑے کا نام اکرام ہے اور بیٹی بہت چھوٹی ہے، اس کا نام تسنیم ہے۔ شمشیرہ بیگم ان دنوں رب نواز شاہ نامی ایک آدمی سے پریشان ہے اور اسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتی ہے، مگر وہ پھنسا نہیں ہے۔ بس یہ بنیادی باتیں ہیں جو تم ذہن نشین کر لو۔ ظاہر ہے شمشیرہ بیگم چاہتی ہے کہ بیٹیوں کے ذریعے لاکھوں کمائے۔ مکھن شاہ پرخیال انداز میں گردن ہلاتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، ایک بار مجھے اس سے ملا دو، میرے قابو سے نکل جائے تو مکھن شاہ کے بجائے نام بدل کر رکھ دینا، مگر شرط وہی ہے، جو مال ملے وہ آدھا آدھا ہوگا، اس کے بعد میرا اور تمہارا کاروبار مستقل، تم آسامیاں گھیر گھیر کر لانا اور میں نے اسرے سے مونڈوں گا، کیا سمجھے؟ ملاؤ ہاتھ، مکھن شاہ نے کہا اور دونوں نے ہاتھ ملا لیا۔ پھر کب آ رہے ہو؟ بس گھیر کر لاؤں گا، میرے ساتھ برقع پہن کر آئیں گی، تانگے سے اتروں تو ہوشیار۔ حاجو نے ترکیب سوچی تھی، واپسی پر راستے میں تانا بانا بنتا رہا تھا۔ معمول کے مطابق دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور شمشیرہ بیگم کے کمرے میں پہنچ گیا۔ تیرا ستیہ ناس حاجو، جب بھی آتا ہے دل جلاتا ہوا آتا ہے، ارے دستک تو دے دیتے کبھی دروازے پر۔ چھوڑو شمشیرہ بیگم، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تمہیں نے کہا تھا کہ حاجو تو دروازہ بجا کر آتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، گھونسا مار کر دانت توڑ دوں گی، ہوش میں اور مطلب کی بات کر۔ بس تمہاری انہی باتوں سے جان جلتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ ہاں ہاں، بڑے تیر مار رہے میرے لیے نا، کیا کر دکھایا تم لوگوں نے، کام کے نہ کاج کے، بس پال رہی ہوں تمہیں، اگر پرانی یادیں نہ ہوتی تو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیتی۔ ٹھیک ہے، اس بار تم ایسا ہی کر لو، کان سے پکڑ کر باہر نکال دو، کچھ تو غیرت آئے ہمیں، ہمیشہ ہی تمہارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، کیسے مرے ہو اس وقت؟ بس تمہارے پاس آئے تھے، پاس آنے سے کیا فائدہ، میرے لیے کچھ کرو بھی تو صحیح، یہی تو کرتے پھر رہے ہیں، تم پر خدا کی مار ہو، خدا تمہیں موت دے، جب اسے دینا چاہو گی وہ دے دے گا،
इस वक्त तो काम की बात करने आए हैं। काम की बात आज तक की है तुमने? एक दो से मुलाकात हुई थी, बस क्या बताएं। चीथड़े लगाए फिरता था लाहौर की सड़कों पर, भीख मांगने की कसर बाकी रह गई थी। हम भी 10-5 रुपए इसे दे दिया करते थे, लेकिन अब जिसे देखा तो हमारी हैरत की इंतहा न रही। आज लोहारी गेट से गुजरती उस पर नज़र पड़ी, क्या शानदार कार में सवार था। वाह, हम तो बस देखते देखते रह गए। पूछे कि भाई यू बारी नहरे कैसे हो गए, तो मुस्कुराकर बोले मक्खन शाह से। और फिर इसने हमें मक्खन शाह के बारे में बताया। फिर इसने पूरा किस्सा बताते हुए कहा कि एक दिन वो बड़ी मुश्किल से कहीं से 2 रोटियां लेकर आया था, दरख्त से टेक लगाकर बैठा और यूं ही सूखी रोटी खाने लगा कि पीछे से मक्खन शाह आ गए। कहने लगे अकेले अकेले खा रहा है, बांट कर खा। बस इसे न जाने क्या सूझी, एक रोटी बाबा मक्खन शाह को दे दी। बाबा साहब ने रोटी खाई और बोले जा, आज से तेरे सारे दिल दर्द दूर हो गए। बस क्या बताएं, शमशीरा बेगम कहने लगा कि वहाँ से चला आया और इसके बाद किस्मत तो ऐसी बदली के देखने वाले देखते रहे। पैसे ऐसे बरसने लगा जैसे आसमान से बारिश होती है। और अब इसने एक इंतहाई खूबसूरत कोठी खरीदी है, मुझे भी साथ ले जाकर कोठी दिखाई। क्या बताऊं, क्या शान है इसकी। अरे वाकई सच कह रहे हो? फिर वही दिल जलाने वाली बातें, बस यकीन नहीं आता तुम लोगों पर। अच्छा ये बताओ कि तुमने मक्खन शाह का ठिकाना मालूम किया? ठिकाना मालूम क्या, देख कर आए इनका घर, बैठने की जगह। तुम्हें अल्लाह की कसम सच सच बताओ, वाकई देख कर आए हो? हाँ, पाँव छुए थे इनके। वो थोड़ी देर तक इनसे बातें करता रहा था। मेरे ज़हन में तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं था। हमारे आगे पीछे कौन है जो सोचते हैं तुम्हारे बारे ही में सोचते हैं। तुम ही लोग तो मेरा सहारा हो, तुम्हारा सहारा भी छिन जाए तो भला जीने के लिए क्या रह जाएगा। शमशीरा बेगम ने फौरन ही पैंतरा बदल लिया था। फिर बोली तो फिर कब चलोगे? मेरी मुराद पूरी हो जाएगी ना? चलो अपने दिल की बात खुद उनसे कर लेना। कब चलोगी? कल दोपहर का वक्त मुनासिब रहेगा। आज क्यों नहीं चलते? जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। बहरहाल एक बात ज़रूरी कहें, इन पीरों फकीरों की बात दुनिया वालों से छुपानी पड़ती है। किसी से तज़किरा मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगी, तुम बेफिक्र रहो, शमशीरा बेगम ने कहा। 14-15 दिन गुजर चुके थे इकराम की सूरत देखे हुए। बहरहाल माँ थी, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हालात कैसे भी हों, माँ के दिल से औलाद की तरफ कहाँ जाती है। शमशीरा बेगम को तो शायद कभी ख्याल भी ना आया हो, लेकिन कोसर जहाँ का दिल उदास होने लगा था। शमशीरा बेगम के पास पहुंची और उसका चेहरा देखकर हैरान रह गई। अम्मा, इकराम नहीं आया बहुत दिन से। शमशीरा बेगम इकराम का नाम सुने और जुबान पर खुजली न हो, चेहरे पर तंज के आसार फैल के कहने लगी पहले ही कहा था कोसर जहाँ बेगम, जो बोगी वही काटोगी। क्या मतलब तुम्हारा अम्मा? खुद तो आवारा कर दिया इसे, दूसरों के हाथ में दे दिया, मेरी एक न चलने दी। देखा है तुमने अपनी आंखों से। अब इसे हमारी क्या ज़रूरत है? कि बावले कुत्ते ने काटा है कि इसे कि हमारी तरफ रुख करे। कार है, कोठी है, वाह बीबी वाह, जो काम तुम ना कर सकी उसने कर दिखाया। लड़का होकर शौकीन तो न जाने क्या क्या कर डालते हैं अपने शौक की तकमील के लिए। तुम पर अल्लाह की लानत अम्मा, कैसी गंदी फितरत के मालिक हो तुम। कोसर जहाँ बुरी तरह झुल्ला गई। इससे पहले इसने शमशीरा बेगम के सामने ऐसी बदजुबानी नहीं की थी, लेकिन शमशीरा बेगम के जुमलों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। अपनी आंखों से देख चुकी थी कि शाहजी इकराम को औलाद की तरह चाहते थे, लेकिन शमशीरा बेगम की गंदी फितरत और गंदा जहन इन बातों को नहीं सोच सकता था। शमशीरा बेगम एक लम्हे के लिए मुंह खोल कर रह गई, फिर इनकी आंखें सुर्ख हो गई। कोसर जहाँ, क्या तू बिल्कुल ही पागल हो गई है? ज़रा दोबारा तो मुंह से कह दे कि जुमले, जुबान बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। वाह भाई वाह, मेरी ही जनी मेरे ही मुंह को आती है। और तूने क्या सोचकर ये बात कही मुझसे? तुम्हारी गंदी जहनियत पर 100 बार खुदा की लानत। तो लाख दर्जे अच्छा है यहाँ से। इस गंदगी के ढेर में गलाजतों के सिवा क्या है जो कोई इस तरफ का रुख करे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, गंदगी ही की पोट तो तुम भी हो। यही ट्यू ट्यू करती हुई पैदा हुई थी, यही पली बढ़ी, और आज जो ये बदन सजा हुआ है ना, ये इसी गंदगी की बदौलत है। और इसी गंदगी के ढेर में हजारों गंदे आते हैं। कसूर मेरा है, शुरू से दबा कर रखती तो आज तुम्हारी जुर्रत ना होती, लेकिन औलाद की मोहब्बत से मजबूर हो गई। तुम क्या समझती हो, सोने का ताज पहनकर पैदा हुई थी? मैं भी तो औलाद ही की मोहब्बत की बात कर रही हूँ अम्मा। इकराम मेरा कौन है? जो कुछ भी है तुम जानती हो, जमाना भी जानता है। थू है, गलती ही मेरी है। ना गंदगी में पत्थर फेंका जाए और ना छींटे उड़े। कोसर जहाँ अपने कमरे की तरफ वापस चली गई। कभी कभी दिल पर बड़ा ही जान तारी हो जाता था। इस वक्त भी यही कैफियत थी। तस्नीम फ्राक पहने बड़ी खूबसूरत लग रही थी। इसे देखकर मुस्कुराई और कोसर जहाँ संजीदा निगाहों से इसका जायज़ा लेने लगी। फिर आहिस्ता से बोली, तस्नीम, अम्मा की नज़र में तेरा मुस्तकबिल तो बना हुआ है, लेकिन अल्लाह मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बनाना चाहता है। मैं तुझे इतना प्यार नहीं दे सकूंगी जितना मैं इकराम को दे रही हूँ।
تیرا اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. تو وقت کی تخلیق ہے اور وہ میری محبت کی. یہ ایک بہت بڑا سچ ہے تسلیم کہ تیرا اور اکرام کو کوئی مقابلہ نہیں. شاید زندگی میں پہلی بار، شاید تاریخ میں پہلی بار کوئی ماں اپنی اولاد میں تفریق کر رہی ہے. میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں تجھے اکرام سے زیادہ نہیں چاہ سکوں گی، لیکن تو اکرام کی چاہت ہے اور میری بھی. ہائے اکرام مل جاتا تو کیا تھا. کون تیرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اللہ نے تجھے ایک مضبوط سہارا دے دیا ہے. ایک ہم ہے کہ ہماری کی سنتا نہیں. کوثر جہاں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. تسنیم جو مسکرا رہی تھی ماں کو روتا دیکھ کر منہ بسورنے لگی. کوثر جہاں آہستہ آہستہ آگے بڑھی، اسے گود میں لیا اور سینے سے لگا لیا. طبیعت پر بڑا بوجھ تھا. بہت دیر تک سوچتی رہی، پھر یہ فیصلہ کیا کہ شاجی سے جا کر اکرام کی خیریت پوچھے. فوراً ہی چادر اوڑھی. ابھی ہیرا منڈی کی رونق نہیں جاگی تھی. بڑی سی چادر اوڑے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری اور دروازے سے باہر نکل گئی. جاتے ہوئے نوکرانی کو تسنیم کو سنبھالنے کے لیے کہہ گئی تھی. شمشیرہ بیگم سے کچھ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا تھا. بہرحال شمشیرہ بیگم کے کوٹھے کو پھر سے سجا دیا تھا اس نے. چاروں طرف سے مایوس ہو کر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ شمشیرہ سے دشمنی نہ کی جائے، اور پھر شاجی سے اجازت بھی لے لی تھی. لیکن کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا تھا. پچھلے دنوں کی بات تھی جب راجہ شرافت علی کا حادثہ ہوا تھا. شاجی کو اب کون سمجھانے جاتا کہ اصل کیفیت کیا تھی. کہتے تو جھوٹ سمجھتے. اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی تھی. بہرحال جھجکتی ہوئی ان کے احاطے پر پہنچی. ہیرا منڈی کے رہنے والے شاجی سے خوش تھے کہ بدماش ہو تو ایسا گنڈا ہو، تو ایسا کہ محلے بھر کی حفاظت اپنے کندھوں پر لے لی تھی. ایک زمانہ تھا کہ جب ہیرا منڈی میں ہر تیسرے دن جھگڑے ہوتے تھے، ہتھیاروں کا استعمال ہوتا تھا اور گنڈے تھے کہ دندناتے پھرتے تھے. لیکن اب یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا. یہاں سے گزرنے والے اپنے آپ کو محتاط کر لیا کرتے تھے. اور یہ بھی ایک دلچسپ بات تھی کہ ہیرا منڈی میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر شاجی کا ڈیرا پڑتا تھا، اور اسے دیکھتے ہی بگڑے منہ کے حواس سیدھے ہو جایا کرتے تھے. کوثر جہاں نے دروازے پر دستک دی، شمال خان نے دروازہ کھولا. کوثر جہاں کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا. اکرام کی حیثیت سے اس کا بھی احترام کیا جاتا تھا، چنانچہ فوراً ہی اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا. شاجی سے ملنا ہے. مل سکتی ہوں؟ جی ہم انہیں اطلاع دیتے ہیں، آپ ادھر آ جائیے. پھر شاید شاجی نے اسے اندر بلا لیا تھا. شاجی کچھ حساب کتاب کر رہے تھے. کوثر جہاں کو دیکھ کر مسکرائے، پھر بولے، بیٹھو کوثر جہاں بیگم، کیسے آنا ہوا؟ معاف کرنا شاجی، آپ کے اس گھر کو میں کبھی اپنے قدموں سے گندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دل سے اٹھتے ہوئے طوفان اس طرف رک کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور آپ کی طرف چلی آتی ہوں. تازہ طوفان کیا اٹھا تمہارے دل میں؟ 14-15 دن ہو گئے اکرام میرے پاس نہیں آیا. میں ان کی صورت نہیں دیکھی. بری نگاہوں سے محفوظ کر دیا ہم نے اسے. کہہ دیا کہ اس گندگی میں نہ آیا کرے. اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کوثر جہاں بیگم؟ میرا بچہ نہیں ہے وہ. میرا دل نہیں تڑپتا اسے دیکھنے کے لیے، مگر میں بھی اسے یہاں نہیں بلاتا. سختی سے پابندی تو نہیں لگائی ہے. اسے کہہ دے کہ جب اس کا دل تڑپے آ جایا کرے، مگر وہ بھی تو جانتا ہے کہ عزت بچانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں. آپ لوگوں کو تو خیر مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. تو کیا آپ 14-15 دن سے نہیں دیکھا؟ کوثر جہاں نے پوچھا. ایسی بات نہیں بی بی، ہم تو مر جائیں گے اگر سے اتنے دن تک نہ دیکھیں تو. شاجی میں بھی تو اس کی ماں ہوں. کوثر جہاں کا لہجہ عاجزی اور بے چارگی سے بھرپور تھا. ایک لمحے کے شاجی کے چہرے کا رنگ بدلا، پھر بولے، ہاں بی بی، بعض مرتبہ سوکھے درختوں میں بھی پھل نکل آتے ہیں. اب اس میں پھلوں کا کیا قصور؟ نہیں شاجی، ایسی بات نہیں ہے. اگر سوکھے درختوں پر پھل نکل آتے ہیں تو ان پھلوں کو پروان چڑھاتی ہی ہے. انہیں اپنا خون جگر پلا کر سینچتے تو ہیں. اگر سوکھے درخت اپنے آپ نکلنے والے پھلوں کو نیچے گرا دیں تو خود آپ سوچیے کہ وہ پھل کہاں سے پروان چڑھیں گے. اچھی باتیں کر رہے ہو بھائی. اچھا یہ بتاؤ کیا پلائیں تمہیں؟ صرف مجھے اس کی خیریت کی خبر دے دے، اور اگر دل میں رحم آ جائے تو صرف ایک جھلک دکھا دیں اس کی. آپ نے اسے دیکھ لیا ہوگا، لیکن میری آنکھیں اس کے لیے ترستی ہوئی ہیں. پتہ تو تمہیں معلوم ہی ہو چکا ہے کوثر جہاں بیگم. چلی جایا کرو اس سے کبھی کبھی ملنے کے لیے، لیکن ذرا احتیاط سے. پاس پڑوس والوں کو یہ نہیں پتہ چلنا کہ تم اس کی ماں ہو. کوثر جہاں کی گردن جھک گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کچھ دیر تک گردن جھکائے آنسو بہاتی پھر بولی، نہیں، میں اپنے اس ناپاک وجود کو اس پاک جگہ پر نہیں لے جا سکتی. اگر دل زیادہ تڑپا تو آپ اسے آ کے خیریت معلوم کر لیا کروں گی. بڑے احسانات ہیں آپ کے مجھ پر، اور میں آپ کو قسم کھا کر یقین دلاتی ہوں کہ آپ کے لیے میرے دل میں بڑی عقیدت کے جذبے ہیں. کبھی بھول کر بھی نہ سوچے کہ میرا دل کبھی آپ کی طرف سے میلا ہو سکتا ہے. آپ طنز کرتے ہیں مجھ پر، ٹھیک ہے، غلط تو نہیں ہے. اب میرے بچے کو معلوم نہیں کیا سے کیا بنا رہے ہیں، بے لوث اور بے غرض. یہ بات میں جانتی ہوں اور اچھی طرح جانتی ہوں. آپ کو زحمت اس کا معافی چاہتی ہوں. کوثر جہاں اپنی جگہ سے اٹھی. شاجی اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. وہ سلام کر کے واپس پلٹی تو شاجی کی آواز ابھری، ذرا سنو. کوثر جہاں رک گئی. ذرا بیٹھو تو تھوڑی دیر. اب ہم اتنے برے انسان بھی نہیں. برے آپ نہیں شاجی، ہم ہیں.
مجھے اپنی برائیوں کا احساس ہے۔ بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ شاہ جی کا لہجہ نرم تھا، وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ ان ستم آرا بیگم کو بتا کر آئی ہوں میرے پاس، شاہ جی نے کہا، اور کوثر جہاں کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگی، نہیں شاہ جی، بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ ویسے انہوں نے ہری مرچیں چبا کر اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے، کبھی سیدھی بات منہ سے نہیں نکلتی۔ ویسے وہ بڑی شاطر عورت ہے، ہم نے اتنی شاطر عورت پہلی بار دیکھی ہے۔ شمال شربت لاؤ 2 گلاس۔ کوثر جہاں نے گردن خم کر دی تھی۔ ہاں، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، تمہیں یاد ہے تم نے ہم سے کچھ باتیں کہی تھیں۔ اصل میں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تمہاری مجبوری کیا ہے۔ دیکھو، بہت بری باتیں کر رہے ہیں ہم، اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی۔ ہمارا جذبہ سچا ہے۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کوٹھے پر رہنا ایک مجبوری ہے۔ دیکھو، ہم تمہیں بتا دیں، ہم غیر شادی شدہ ہیں، ہمیں اولاد کا تجربہ نہیں، مگر اکرام کو ہم اولاد کی طرح چاہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اسے دیکھ کر ہم اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارا بیٹا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ تو نہیں۔ ایک مرتبہ پھر تم سے کہہ رہے ہیں، ذرا ہمیں اس کے بارے میں کچھ تو بتاؤ تو صحیح۔ کوثر جہاں نے شاہ جی کو غور سے دیکھا، پھر بولی، شاہ جی، میں گندگی کی پیداوار ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں بالکل نہیں جانتی کہ میرا باپ کون تھا۔ ہمارے ہاں رشتے ماؤں سے چلتے ہیں، باپ سے نہیں۔ اور جو ذہنی طور پر مکمل طوائف بن جاتی ہے، وہ یہ بات نہیں سوچتی کہ وہ جس بچے کو جنم دے رہی ہے، اس کا باپ کون ہے۔ یاد بھی نہیں رکھتی، یاد رہ بھی نہیں سکتا انہیں شاید، لیکن جب تک اونٹ پہاڑ تلے نہیں آتا، اپنے آپ ہی کو سب سے اونچا سمجھتا ہے۔ شاہ جی، میں انتہا معذرت کے ساتھ آپ کی عظمت کو داغدار کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ان میں سے نہیں ہیں جو… کوثر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ شاہ جی غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس وقت ان کے چہرے پر وہ کرختگی نہیں تھی جو عموماً چھائی رہتی تھی۔ کوثر جہاں نے کہا، میں اس وقت زندگی کے بہت سے رموز سے واقف نہیں تھی جب وہ میری زندگی میں آئے۔ مجھے پتا تھا وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو عیاشی کی غرض سے طوائفوں کے کوٹھے کا رخ کرتے ہیں۔ وہ یقیناً کوئی بھٹکے ہوئے انسان تھے، کسی ایسے حادثے کا شکار جس سے وہ ذہنی طور پر منتشر تھے، الجھے دوستوں کے ساتھ آئے اور مجھے خرید لیا۔ شاہ جی، بکنا تو میری تقدیر تھی، اور کسی نہ کسی دن تو ہونا ہی تھا، سو میں بک گئی۔ پر ان کے ہاں بکنا تو مجھے برا نہ لگا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ جذباتی طور پر بھٹکے ہوئے تھے، اور ہم تک انہیں لانے والے ان کے دوست تھے۔ وہ شاید کبھی ہم تک آنے کا فیصلہ نہ کرتے، لیکن وہ آ گئے اور زندگی کا ایک گہرا نشان میرے وجود میں چھوڑ گئے۔ وہ چلے گئے، لیکن میں زندگی کی کسی بھی لمحے انہیں بھلا نہیں سکی۔ 13واں سال ہے، اکرام کی عمر سے اندازہ لگا لیجئے، پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئے وہ۔ وہ برے انسان نہیں تھے۔ اگر انہیں میری حیثیت اور میرے احساسات کا اندازہ ہو جاتا تو شاید وہ بھی مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میں ساری دنیا سے جنگ کر کے ایک باعث زندگی کا آغاز کر دیتی۔ شاہ جی، ہر انسان فطری طور پر معصوم ہوتا ہے، اور اب میری بچی تسنیم ہے، پیدا تو ہو گئی اس گھر میں، لیکن اسے کسی اچھی جگہ پروان چڑھایا جائے تو آپ یقین کریں اس کی فطرت میں بھی اچھی جگہ کی طرح ہوگی۔ مجھے بھی اگر ایک اچھا گھر مل جاتا تو میں بھی ایک اچھی عورت کی طرح زندگی بسر کرتی۔ اس احساس کو میں کبھی دل سے نہیں نکال سکتی، اور شاید میری جیسی اور بھی بہت سی ہوں گی جو سوچتی ہوں گی کہ کاش وہ اس بازار میں پیدا نہ ہوتی۔ اگر وہ کسی عزت کی جگہ پیدا ہوتی، چاہے وہ ایک چھوٹا سا بے سر و سامان گھر ہوتا جس میں عزت کی زندگی ہوتی، ماں باپ ہوتے، بہن بھائی ہوتے، بس اس کے بعد شوہر ہوتا، بچے ہوتے، ان کی خدمت کر کے زندگی گزارتی، اور جس طرح بھی بن پڑتا موت کی وادی میں چلی جاتی۔ لیکن بعض لوگوں کی تقدیریں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ جیسے میں اگر پیدا ہوئی تھی تو کوٹھا میرے ذہن میں سمایا ہوتا، گھنگرو ہی مجھے ہر چیز سے زیادہ بہتر لگتے، لیکن ایسا ذہن نہ ملا مجھے۔ آج تک اسے یاد کرتی ہوں، دل میں بس ایک آرزو لے کر جی رہی ہوں کہ مل جائے، ایک بار نظر آ جائے، اپنا واسطہ دوں، خدا کا واسطہ دوں، اکرام کا واسطہ دوں، پھر کہوں کہ مجھے کوئی ایسا گوشہ دے دے جہاں اکرام اپنے باپ کے نام سے منسوب ہو جائے، میں اپنے شوہر کے نام سے پہچانی جاؤں، اس کے بعد چاہے قیامت تک میری صورت نہ دیکھے، وہیں مر جانے دے مجھے، لیکن عزت سے ایک گوشہ دے دے۔ یہ میری آرزو ہے، اور اسی امید پر جی رہی ہوں، اسی امید پر کوٹھے پر آباد ہوں۔ میں نے کہا تھا شاہ جی، اس نے کہا تھا کہ مجھ سے کہ تم بے شک طوائف ہو، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں اور کسی اور جگہ لے جاؤں جہاں تم ایک طوائف کی زندگی نہ گزارو۔ شاہ جی، الفاظ اتنے گہرے گندہ ہے میرے سینے پہ کہ میں انہی کے سہارے زندگی گزار رہی ہوں، جبکہ میں جانتی ہوں کہ لاتعداد انسان بعض چیزوں کی آرزو کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی آرزو پوری ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن کیا انسان آرزو بھی نہ کرے؟ کوثر جہاں کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ اسی وقت شمال خان نے شربت لے آیا۔ شاہ جی نے کہا، لو شربت پیو،
رونے دھونے سے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، عمل کرنا پڑتا ہے۔ آنسو ہر آنکھ میں ہوتے ہیں لیکن ان کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رو دیے تو سب کچھ کیا، کچھ نام پتہ نہیں معلوم تمہیں ان کا جن کا تم تذکرہ کر رہی ہو۔ یہی تو سب سے بڑی بھول ہوئی تھی شاہ جی، نام نہیں پوچھا تھا ہم نے، آگے پیچھے کچھ نہیں معلوم۔ کہتی ہو تو دوستوں کے ساتھ آئے تھے، کون دوست تھے وہ؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اماں مجھے بلیک میل کرتی رہتی ہے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے۔ پچھلے دنوں کہہ رہی تھی کہ کچھ پتہ چلائیں گی، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ مخلص نہیں تھیں۔ 13 برس پہلے کی بات تھی جی۔ شاہ جی کچھ دیر تک رخسار کھجاتے پھر بولے، کاش ہمیں کوئی اشارہ ملا ہوتا۔ بہرحال وعدہ تو نہیں کرتے، مگر تم یہ سمجھ لو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ضرور تلاش کریں گے۔ اور اب اگر اس نے تمہیں قبول کر لیا تو یقین کرو دنیا کو یہ بھلا دیں گے کہ تم نے کوٹھے پر کتنا وقت گزارا ہے۔ ہماری اکرام کی زندگی سنور جائے گی۔ ہم خود یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایک باعزت لڑکا کہلائے، کوئی اسے میلی نگاہ سے نہ دیکھے۔ بہت خوش ہے وہ، بہت سے دوست بنا لیے ہیں اس نے، اور وہ سب کے سب بڑے خاندانوں کے بچے ہیں۔ اس کے بارے میں تم بالکل بے فکر رہو، لیکن ہم بندوبست کر دیں گے کہ وہ ہفتے 15 دن میں تمہیں ایک بار آ جایا کرے، مگر چوری چھپے۔ اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ دیکھنے والے اسے یہاں دیکھے اور پہچان لے کہ اس کا تعلق اس کوٹھے سے ہے۔ کوثر جہاں کی آنکھوں سے آنسو برستے رہے، شربت اس نے احترام سے پی لیا، اس کے بعد اٹھ گئی۔ جا سکتی ہوں شاہ جی؟ ہاں، اور سنو، ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، لیکن چونکہ بات ہمارے بس کی نہیں اس لیے ہم دعویٰ نہیں کرتے، لیکن ہم اسے تلاش کرنے کے لیے کام کریں گے، اور ہو سکتا ہے ہمارا کبھی تمہارے کوٹھے پر آنا ہو، کیونکہ وہ شاطر عورت، مجھے معاف کرنا، جو تمہاری ماں ہے، اس سے بہت کچھ اگلوانا بہت مشکل کام ہوگا۔ ہمارے اوپر کوئی شبہ مت کرنا، بلکہ ضرورت سمجھنا، وہ میری۔ اسے جہاں کو یوں لگا جیسے تاریکیوں میں روشنی پھوٹنے لگی ہو، اس کے منہ سے ایک آواز نکل رہی تھی، ایک بار، صرف ایک بار، تمہاری تو دنیا ہی بدل گئی ہوگی۔ جانتی ہوں کہ میرا تصور تک تمہارے ذہن میں نہ آتا ہوگا، مگر ایک بار مل لو، اپنے اکرام کے سر پر ہاتھ رکھ دو، اسے اپنی اولاد تسلیم کر لو، شاید اسی سے مجھے نجات مل جائے، شاید اسی سے مجھے نجات مل جائے، شاید